ऑल पीटीआई के, वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं इमरान खान। इस्लामी लीडर के लिए खड़ा हो रहा है यहूदी, इंडिया के लोग और हम जिन्स परस्त LGBTQ वाले, कादियानी। कोई इस्लामी रियासत, कोई इस्लामी शख्सियत खड़ी नहीं हो रही इसके लिए। क्यों जो इस्लामी लीडर है जिदे वास्ते इस्लाम के खिलाफ ताकतां खड़ियां हुई ने। नारे लगाने से, मदारी की तरह नाचने से, मजमा इकट्ठा करने से, 3-3 घंटे डांस होने के बाद तकरीर शुरू होती है या कना बुदो वैया कना नस्ताइन, तो वो जो डांस करने वाले हैं वो कहाँ के मुस्लिम लीडर हैं? इमरान खान ने 70% लिया पाकिस्तान की तारीख की कर्जा, सबसे ज्यादा। वो पैसा उसने लगाया कहाँ पे? वो गया कहाँ? केड़ी बेबे दे कोलों पैसा चला गया है? वो पैसा सारा उन्होंने दिया जेबां च गया। वो पैसा उन्होंने करप्शन च कवर किया। आपका मुल्क जो है वो पड़ोसी ममालिक से कितना छोटा है, मगर किसी की ऐसी की तैसी वो हमारी तरफ मैली आंख करके देखे। ये हमारी अफवाज पाकिस्तान को सलूट करते हैं हम। अगर पाकिस्तान की सालमियत बचानी है तो उसके लिए अफवाज पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफ़िज़ कुरान है, इसलिए उनको वो जो बीबी के जिन है ना, उनके बदले में आयतुल कुर्सी आती है। और फिर देखें उसकी फूकें जो है ना, उसने किसी जिन को नहीं चलने दिया। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ सादिक खालिद आपके सामने हाजिर है। एब्सोल्युटली नॉट। क्या हम कोई गुलाम है कि जो अमेरिका कहे हम वो मान लें? बिल्कुल नहीं। अमेरिका की बात इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है। ओहो, अमेरिका ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई। ये सारी बातें सुनी सुनी सी लग रही है ना। नया पाकिस्तान बनाने वाले वो तमाम पीटीआई वर्कर्स और इमरान खान साहब जो कहते थे कि हम अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाएंगे, हमें अमरीकी गुलामी नहीं चाहिए, हम अमेरिका से आज़ाद होना चाहते हैं। पहले कांग्रेसमैन के ज़रिए से करारदादें पास करवाईं और अब लॉबिंग करके, और जब वहाँ से ऐलान आता है अमेरिका से कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे, तो बजाय पाकिस्तानी होने के नाते उस पर शर्मिंदा होने या दुखी होने के, वो तिबले जश्न मचा रहे हैं। उन्होंने डबल बजा दिया, खुश हो रहे हैं कि जैसे पता नहीं कौन सी उन लोगों ने क्या कहते हैं खजाना उनके हाथ लग गया है। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक ऐसा तबका फिक्र जिसने फिलहाल पीटीआई को संभाल रखा है, जिसकी वजह से पीटीआई का वजूद है, यानी कि कानून का जो तबका है, कानूनी तबका। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान जनाब राना नदीम साबिर साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या हम कोई गुलाम है कि अमेरिका जो कहे हम मान लें? लेकिन जब अमेरिका हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाएगा तो हम जश्न मनाएंगे, ये क्या मुनाफकत है? देखें, असल में जो बंदा जिसका एजेंट है हम्म उसने वही बात करनी है। हम्म ये बुनियादी तौर पर तो इनके कंधों पे बैठ के आए हैं ना। इनकी एक अपनी पॉलिसी है। हर वो चीज़ जो पीटीआई की फेवर में जाएगी वो बिल्कुल हक सच होगी, वो कानून के मुताबिक होगी, वो आइन के मुताबिक होगी। और वो बात जो इमरान खान के या पीटीआई के ख़िलाफ़ जाती है वो गैर कानूनी है, वो गैर आइनी है। जो बाइडन की अगर कॉल आ जाए, अगर कोई साइफर आ जाए तो वो उस पर शोर और ववेला है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया है तो अगर ये उसकी गुलामी नहीं करना चाहते तो उसके आने पे ये जश्न मना रहे हैं। आज जो बंदा अपने हमजिन्स परस्त होने का भी ऐलान करता है, उसके लिए ये इस बात पे खुशियां मना रहे हैं कि वो इनको सपोर्ट करेगा। तो अगर अमेरिका की कॉल जो बाइडन से आए तो वो चूंकि इमरान खान के खिलाफ है तो वो गैर कानूनी है। और अगर इमरान खान के खाक में आ जाए तो बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे तो इनकी जो दोगली पॉलिसी, ये कितने फ़नी किस्म के लोग हैं, ये कितने अजीब लोग हैं कि इनको सिर्फ अपना चेहरा नज़र आता है, इनको अपना मुफाद नज़र आता है। बुनियादी तौर पर पीटीआई पाकिस्तान में 3 काम करने आई है। क्या? एक ये कि एस्टैब्लिशमेंट को डिग्रेड करे, अच्छा। पाकिस्तान को गैर महफूज करे, उसकी उसकी जो इंटेग्रिटी है, सॉलिडारिटी है, उसको कमज़ोर बनाए और पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दे। और मेरे ख्याल में जो तामीर करना होता है वो यकीनन बहुत मुश्किल काम है, जो तहरीब करना होता है वो बहुत आसान होता है। और पीटीआई अपने इस मंशूर में बहुत कामयाब हो गई। और हमारे लिए ये अलमिया है कि जिसे वो यूथ का नाम देकर, जिसे वो इस प्रोपेगेंडे का शिकार करके लोगों को लिए फिरते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो सोमन बुकमन उमयुन फाहम या लायरजून क्यों हो गए हैं। ये कैसे फ़नी लोग हैं कि इनको अपने सामने एक मदारी जैसी बातें नाचती हुई इनको नज़र नहीं आती और उसकी कई हर बात को ये मनो अन मान रहे हैं, उसको तस्लीम कर रहे हैं। सर वैसे सवाल ये करना चाहूंगी कि लीडर तो है इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का,
بقول پی ٹی آئی کے وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں عمران خان اور وہ امت مسلمہ کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. مینوں ایک گل دسو اے کیوں جا امت مسلمہ دا لیڈر ہے کہ اسلامی لیڈر کے لیے کھڑا ہو رہا ہے یہودی, انڈیا کے لوگ, سہونی اور ہم جنس پرست LGBTQ والے, قادیانی, کوئی مسلمان پوری دنیا سے, کوئی اسلامی ریاست, کوئی اسلامی شخصیت کھڑی نہیں ہو رہی اس کے لیے. اے کیوں جا اسلامی لیڈر ہے جہدے واسطے اسلام دے خلاف طاقتاں کھڑیاں ہوئی ہیں, کیسی فنی بات ہے. دیکھو اسی بات کو تو ہم سمجھتے ہیں اور اسی بات پہ تو ہم شور کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ابھی بھی نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ یہ کن کا بغل بچہ ہے, یہ کن کا ریپریزنٹیٹیو ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیٹی امریکہ میں بیٹھی ہے, وہ کرسچن ہے, 2 بیٹے اسرائیل میں بیٹھے ہیں. اگر یہ اسلامی لیڈر ہے تو اس نے جتنا عرصہ اس کا رجیم رہا, اس نے ایک مرتبہ بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس کے مسلمان بچے پاکستان آ جائیں, وہ وہاں یہودیوں کے لباس پہن کے وہاں اس کے ساتھ وہ سارا جو ہے عبادتیں کرتے پھرتے ہیں. اگر اس نے ریحام کو طلاق دے دی ہے تو پھر ریحام کے بنی گالا میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کہاں کی عجیب بات ہے, یہ بڑا فنی سٹوری لگتی ہے. وہ جمائمہ کا بنی گالا ہے سر, جمائمہ کا, سوری میں وہ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ڈائیورس کے بعد وہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے, ریحام خان کو چیلنج کرتی ہے کہ اگر تم عمران خان کے خلاف کتاب پرنٹ کر دو گی تو میں تمہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سو کروں گی. اس کا کیا کنسرن ہے اگر وہ ڈائیورسی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کیونکہ ان کے بچوں کا باپ ہے اس لیے. یہ میرے لیے تو یہ بڑا حیران کن بات ہے. پاکستان میں مجھے وکالت کرتے ایک عرصہ گزر گیا, جب طلاقیں ہوتی ہیں تو 10 بچوں کے باپ کو بھی وہ عورت جس کو طلاق ہو جاتی ہے وہ گالیاں نکال رہی ہوتی ہے, وہ اس کو گریبان سے پکڑ رہی ہوتی ہے, جس نے اس کی زندگی خراب کر دی, اس کو طلاق دے دی, وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. سر دور کیا جانا, عمران خان صاحب کی موجودہ جو وائف ہیں وہ بھی اپنے 5 جوان بچے چھوڑ کے آئی ہیں, نواسیاں نواسے, پوتیاں پوتے چھوڑ کے آئی ہیں, اور وہ بھی جو ہے سچ دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے میاں کو لے کے عمرے پہ گئی تھی نا عمران خان صاحب کے. تو یہ تو بڑی نارمل بات ہے ان کی, یہ تو شریعت کے ٹھیکیداروں کے ہاں نارمل بات ہے, کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. یہ اصل میں ان کے پاس نا ایک اپنی شریعت کی مہر رکھی ہے انہوں نے, وہ جب جیب سے نکال کے وہ جس پہ چاہتے ہیں وہ لگا دیتے اور اس کو شریعت بنا دیتے ہیں. خالی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے مسلم لیڈر کوئی نہیں بنتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اعلان نبوت فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر میں آپ سے کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو لوگوں نے کہا ہم مانیں گے چونکہ آپ صادق اور امین ہیں. تو نعرے لگانے سے, مداری کی طرح ناچنے سے, مجمع اکٹھا کرنے سے, 3 گھنٹے ڈانس ہونے کے بعد تقریر شروع ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو وہ جو ڈانس کرنے والے ہیں وہ کہاں کے مسلم لیڈر ہیں؟ وہ TLP والے کہتے ہیں نا نچن والے ہیں تو پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے, اور یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہی ہے. اچھا پوچھنا یہ چاہوں گی, مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان کے ساتھ کہیں کچھ برا ہو, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں برا لگنا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کوئی پابندی لگ رہی ہے, سختی ہو رہی ہے. جیسے ایٹمی جب دھماکے کیے تھے نواز شریف صاحب نے تو امریکہ نے ہم پہ تب سینکشنز لگائی تھی اس بنیاد پہ, تو پوری قوم کی ہمدردیاں جو تھیں وہ پاکستان کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ اور پاکستانی ریاست کے ساتھ تھیں کہ یہ غلط ہوا, ہم امریکہ کے خلاف سٹینڈ کرتے ہیں. جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نیا پاکستان بنائیں گے, یا پھر جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں, ہماری نسلیں یہاں پہ ہیں, ہم ہی سب سے بڑے محب وطن ہیں, امریکہ اگر سینکشنز کا اعلان کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ شرمندہ ہوں یا دکھی ہوں اس بات پہ کہ دیکھیں جی ہمارا میزائل پروگرام ہے, یعنی ہمیں ہماری طاقت جو پاک فوج ہے اس کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس پہ دکھی ہونے کی بجائے یہ لوگ شادیانے بجا رہے ہیں. یہ محبت ہے, یہ نفرت ہے, یہ کیا ان کا یہ ایجنڈے کی تکمیل ہے. اس کو ڈپلوائے اس لیے کیا گیا, جب اس کو وہاں پر پاکستان میں صرف اسی لیے ڈپلوائے کیا گیا ہے کہ اس نے پاکستان کی انٹیگریٹی اور سولیڈیرٹی کے خلاف چلنا ہے, جب وہ استحکام پاکستان کے لیے خطرہ ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کا تو یہ منصوبہ ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام ختم ہو جائے, چونکہ پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے جو اٹامک پاور رکھتا ہے, تو ظاہر ہے ان کا تو مقصد پورا ہوا, لہٰذا وہ تو چھلانگے ماریں گے, وہ تو لڈیاں ڈالیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ وہ کس کیٹیگری سے, کس رجحان سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں, ان کا مفاد کیا ہے. اور ہمارے ہاں اصل میں چونکہ تعلیم کی بہت کمی ہے
اور ان کی پارٹی کا وہی بندہ ممبر بن سکتا ہے جس کے نہ تو منہ کے کھلنے کی کوئی لمٹ ہو اور نہ زبان کی لمبائی کی کوئی لمٹ ہو، وہ اس میں کامیاب رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ باتیں بڑی خوب کرتے ہیں، صرف باتیں ہی کرتے ہیں، ورنہ ان کے وزیر خزانہ نے تسلیم کیا تھا کہ ہم نے پاکستان بننے سے اب تک جتنا لون تمام گورنمنٹس نے لیا، ہم نے اس کا 67% لیا ہے۔ تو یہ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا؟ جہاں یہ کہتے ہیں کہ ملک کو مقروض کر دیا، غیر مستحکم کر دیا، تو انہوں نے وہ 4.5 سالوں میں اتنا لون جو لیا ہے اس کے پروڈکشن کیا کی؟ اگر پشاور میں ایک BRT بنائی ہے تو وہ اتنے انجینئر لوگ انہوں نے بٹھائے کہ وہ اس کا جو راستہ تھا بسیں اس سے زیادہ چوڑی تھیں۔ یعنی یہ کسی اسٹوپڈ قسم کی فنی بات ہے نا کہ انہوں نے BRT بنا دی اور پتہ چلا کہ بس جو ہے وہ اس کا سائز زیادہ چوڑا ہے اور ہماری سڑک کم چوڑی ہے، اور پھر اس کو بعد میں چوڑا کیا گیا۔ تو جہاں پر اس قسم کے فارمولے ہوں گے، جہاں ایسے لوگ بیٹھیں گے، تو پھر اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھدو محکمہ تے تاجا بالدار۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے گا کہ جب انہوں نے الیکشن لڑنا تھا اور جب یہ نیا پاکستان بنانے کا اعلان کیا کرتے تھے تو ایک اعلان ہوتا تھا کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ تو معیشت کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، پیٹرول اتنے روپے پہ لے آئیں گے، اور جب یہ آئے تو بھی آپ نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کا 70% تقریباً جو قرضہ ہے وہ اس اکیلے نے 3.5 سال کے عرصے میں لے لیا۔ سر پرابلم نہ تو کوئی بڑا منصوبہ شروع ہوا، نہ ہی پاکستان کا کوئی قرضہ پے بیک کیا گیا، نہ ہی پاکستان میں کوئی ایسی کوئی بہت بڑی کوئی انقلاب آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو پیسہ تھا جو عمران خان نے 70% لیا پاکستان کی تاریخ کی قرضہ سب سے زیادہ، وہ پیسہ اس نے لگایا کہاں پہ؟ وہ گیا کہاں؟ کیڑی بےبے دے کولو پیسہ چلا گیا ہے؟ وہ پیسہ سارا انہوں نے جیباں چ گیا، وہ پیسہ انہوں نے کرپشن چ کور کیتا۔ لیکن وہ تو موریوں والی قمیضیں پھر بھی پہنتے ہیں نا۔ نہیں، موریوں والی قمیضیں پہن کے تو اگر آپ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آنسٹ ہیں تو وہ تو خالی یہ پہن کے دکھانے سے نہیں ایسا ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ بے وقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو نعروں اور الفاظوں پہ مرتا ہے، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو کاموں پر اور عملوں پہ مرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بے وقوفوں کا ٹولہ اکٹھا کر دیا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا، جس کو کچھ نہیں پتا۔ اگر ایک یوتھ کا نعرہ دے دیا جائے اور اس نعرے پہ لوگوں کو اندھا کر دیا جائے اور جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں اس میں کوئی ایک بات، ان کی کوئی ایک تقریر، ان کا کوئی ایک مینیفیسٹو پورا ہوا ہو تو وہ تاریخ میں کہیں سامنے لا کے رکھ دیں۔ سو انہوں نے جتنا رجیم گزارا ہے وہ صرف باتوں پہ گزارا ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، جس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے خط آنے پہ باتیں کر رہے ہیں، آج وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں کوئی ڈسکشن نہیں کروں گا، ڈائلاگ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا۔ آج وہ اس کے منتیں سماجتیں کر رہا ہے۔ بابا جس اولاد کا یا جس سسٹم کا آپ کہتے ہیں کہ جی میری یہاں اولاد نہیں ہے، میرے بعد کون وزیر اعظم بنے گا، تو آپ کی اولاد جہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ تو وزیر اعظم سے زیادہ لگژری لائف گزار رہی ہے۔ جیمز گولڈ سمتھ کے گھر میں بیٹھ کے رہنا، اس کو پرائم منسٹر ہاؤس کی کیا اوقات لگتی ہے؟ تو سر ویسے گل دسو، نواز شریف دا بچہ باہر بیٹھا ہوئے تے تسی جلسیاں اور دھرنوں میں آپ آ کے کہیں کہ ان کے یہ تو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ان کے بچے باہر بیٹھے، ان کے کاروبار باہر ہیں۔ اگر زرداری کے بچہ یا بچی باہر پڑھنے جائے یا دوسرے لوگوں کے بچے جائیں تو آپ انہیں چور ڈاکو ڈکلیئر کر دیں۔ اپنا بچہ تسی جیل چ 1.5 سال سے سڑ رہا ہے، یہ آدمی اپنا بچہ پاکستان نہیں آتا کیونکہ وہ لگژریس لائف ہے، وہ اس نے گزارنی ہے۔ اپنی بیٹی بھی نہیں آتی ٹیریان وائٹ، اپنے بیٹے قاسم اور سلیمان بھی نہیں آتے، لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو زیک گولڈ سمتھ ہیں، ان کے سالے یہودی سالے، وہ ان کے لیے کیمپین کرتے ہیں۔ جمائمہ گولڈ سمتھ، ان کی یہودی بیگم، جن کو کبھی کبھی عیسائی بیگم بھی کہا کرتے تھے، وہ ان کے لیے پلاننگ کرتی ہیں، وہ ان کے لیے لابنگ کرتی ہیں۔ مینوں گل دسو، ہمارا امت مسلمہ کا لیڈر ابھی اس وقت جیل میں ہے، تکلیف ہو رہی ہے یہودیوں کو، کیا آپ نے تاریخ میں کبھی ایسے دیکھا ہے کہ یہودیوں کو کسی مسلمان کی تکلیف ہوتی ہو یا اسلامی لیڈر کی تکلیف ہوتی ہو؟ اس تو ਵੱਡਾ ਅੰਨਾਪਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਪੀੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, जिन्ना नाल उसकी बिलोंगिंग है, जिनके साथ उसका एजेंडा है, जिसको वो परफॉर्म कर रहा है, तकलीफ तो उनको होनी है। अगर उनको ये तकलीफ होती तो ये नवाज शरीफ के लिए भी होनी थी, ये जरदारी के लिए भी होनी चाहिए थी। बेसिकली ये जो कहते हैं ना कि जी उसका बच्चा पाकिस्तान से बाहर है, फलाने ने फलाने मुल्क में तालीम हासिल की, मेरा एक सवाल है, चलें जी एक चोर है, वो एक डाकू है, वो कुछ तो करता है ना,
चोरी करता है, डकैती करता है, बेशक गैर कानूनी काम करता है। एक बंदा सालों पहले क्रिकेट छोड़ चुका है, उसके तो कुत्तों का बिल, जो उसके टाइगर उसने पाले हुए हैं, उस कुत्तों की खुराक कहाँ से पूरी होती है? अच्छा, कोई बंदा कुछ करे, लीगल करे या इलीगल करे, वो कुछ कर रहा है, और वो कोई कुछ ना भी करे और वो भी बिलियनियर हो, और फिर कुछ लोग सिलाई मशीनें चला के वो बिलियनियर बन जाएं। ये दुनिया को कितना बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये कह के कि शौकत खानम अस्पताल बना दिया। भाई शौकत खानम अस्पताल के तो आप खुद डायरेक्टर बने हुए हैं, आप उसके सारे एडमन बने हुए हैं, उसकी जितनी ज़कात इकट्ठी होती है, उसके जितने फंड इकट्ठे होते हैं, क्या उसमें से आप सैलरीज नहीं ले रहे और उसमें से आप उमरात को एंजॉय नहीं कर रहे? और सर ये शौकत खानम का ऑडिट भी नहीं कराते हैं, बताते भी नहीं कि पैसा कित्थों आया, कित्थे गया, क्यों नहीं कराते हैं? वो देखे ना जी, इतने अकाउंट जब अपनी ऑफशोर हों सारे कंपनियां। सिस्टम कंपनियां, तो वो जी मैंने माफ़ी मांग ली तो मैंने ये कर दिया। सिर्फ मसला ये है, कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ बोलना आता है, कुछ लोग होते हैं जिनको काम करना आता है। ये एडमिटेड फैक्ट है कि नून लीग अगर आती है तो वो काम करती है, ये आते हैं तो ये बातें करते हैं। ये नून लीग का एक कलमिया है कि उनके पास इस तरह बोलने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि उनको बोलना आता नहीं, उनकी ये ट्रेनिंग नहीं। इनके पीछे एक बहुत बड़ा थिंक टैंक मौजूद है जो इनको पॉलिसी भी देता है, वो इनको स्लोगन्स भी देता है, वो सोशल मीडिया पे इनको फीडबैक भी करता है। इसलिए इनकी आप अगर बातें देखें तो उसमें बड़ी अलूरमेंट होती है, बड़ी रंगारंगी राणा होती है। साहब कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, जो बंदा इमरान खान का साथ ना दे उसके लिए एक इनका टाइटल है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश नहीं करते। अब मैं पूछना ये चाहूंगी कि आप सीनियर कानूनदान हैं, तो निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ से एसोसिएटेड हैं, तो यकीनन पढ़ लिख के आप लोग है ना वो वकील भी बने जी जी, होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और सीनियर कानूनदान की जो पोस्ट तक आप आए हैं तो आपने पढ़ लिख के ही आए होंगे। जी जी। तो एक तो आप पढ़े लिखे हैं, दूसरे आप पीटीआई के साथ नहीं हैं, ये दो बातें इकट्ठी कैसे होगी? अगर आप बाशऊर होते तो आप तो पीटीआई के साथ होते, आप कैसे पढ़े लिखे हैं कि जो आप पीटीआई का साथ नहीं दे रहे, इमरान खान का साथ नहीं दे रहे? आप तो पढ़े लिखे ही नहीं वो है। असल में एक कहते हैं ताड़ा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टोमी, इनका ये फार्मूला है। जो काम ये करते हैं, यानी जितनी जहालत का, जितना नाअहल आदमी उस्मान बुज़दार हो सकता है, उसको इन्होंने किस लिए लगाया था? सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ का जो पंजाब है उसका सत्यानाश कर दिया जाए, और फिर वो हुआ। इतने मतलब नाअहल लोग इन्होंने बिठाए। असद उमर कहता था कि जी अगर 90 दिन में ये ना हुआ तो मेरा इस्तीफा ले लीजिएगा, मेरा फलाना कर लीजिएगा। उसने क्या किया? यहाँ ये प्लान दिया जा रहा था कि 30 दिन के अंदर तमाम इकोनॉमिक पॉलिसीज आ जाएंगी, और जब आपका रजीम ख़त्म होता तो आप बड़े शर्म के साथ खड़े होकर कह देते हैं कि जी सॉरी मैनू वाल नहीं सी आंदा। जो तुहानू वाल नहीं सी आंदा तो तुसीं तकरीरां काहदे तो करदे पे सो? पाकिस्तान तुहाडे लई कोई मां दी लैबोरेटरी है जिहदे विच बह के तुसीं तजर्बे करने ने? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਸਲੋਗਨ ਫॉर द ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। असद उमर साहब को लेके आए अपनी टीम में। असद उमर ने जो इनको वजारत पेट्रोलियम और ये सारी दी, ओदा पट्ठा बिठा दिता। वजीर हवाबाज जो बिठाया तो वो उसने पीआईए का बेड़ा गर्क, यानी जिथे जिथे इन्होंने अपनी टीम बिठाई उन्होंने ओदा पट्ठा बिठा दिता। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि जी हमें पूरा टाइम नहीं दिया गया। एक और जो इनका इल्ज़ाम है उसको ज़रूर बताएं। देखिए उन्होंने तो 35 साल हुकूमत की है, हमें सिर्फ 3.5 साल में आप पूछते हैं, तो इतने से टाइम में तो जो है बंदा सीधा पदरा ही हो रहा होता है, तो हमें एक और बार मौका दें, हम फिर जो है वो डिलीवर करेंगे। ये जो इनका नैरेटिव है इसको आप किस नजर से देखते देखें, हैं? सबसे पहली बात यह है कि एक जाहल और एक नाअहल, उसको हम दोबारा मुसल्लत करके तो जिहड़ी रहंदी खुंदी कसर उनका भी सत्यानाश कर दी है। पहला डिफॉल्ट नहीं हो फिर हो जाना। ठीक है। अगली बात कहने की ये है कि ये मुझे समझ नहीं आती जो लोग कहते हैं कि इन्होंने 70 साल हुकूमत की। इन 70 सालों में मेरे साहिबान आप मार्शल के दौर तो निकाल दें। अगर आप ये कह रहे हैं कि 70 साल से जरदारी था या नवाज शरीफ था, तो नवाज शरीफ बेचारे की तो 3 बार हुकूमत आई, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद उसके लिए आप असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो बेचारा कर क्या सका? आप 3.5 सालों में इतने बड़े इकोनॉमिस्ट होने के दावे करके तो आप कहते हैं कि जी हमें अभी तरीका ही नहीं आया, हमें संभाला ही नहीं गया। तो उस बेचारे को तो रजीम ही 2 साल का मिला है या 1.5 साल का मिला है। तो ये ना एक ऐसी बातें हैं
چونکہ ہمارے ہاں تعلیم کا بڑا فقدان ہے. جس کو عقل ہوگی نا، جس کے پاس تعلیم ہوگی اس کے پاس عقل بھی ہوگی، تو عقل مند آدمی ان کے ساتھ آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا. یعنی ان وہ کے والا جو ساتھ نعرہ ہے، ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے، ایک نہیں یہ نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھنا ان کی جہالت کا انتہا دیکھیں. سب سے زیادہ ابیوز کرنا ہماری کنٹری میں، وہ مجھے معین قریشی صاحب کی بات یاد ہے. اور جب وہ پرائم منسٹر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا پاکستان میں امپیشنس جو ہے نا وہ پیشنس کے اوپر اوور کم کر گیا ہے. تو اصل میں انہوں نے وہی چیز پیدا کر دی ہے. اس ملک میں بہت عرصہ تک سیاست چل رہی ہے، سارا کچھ ہوتا رہا، مختلف پارٹیاں بھی آتی رہیں، مگر اب جو رویہ بن گیا ہے، جو زبانیں بے لگام ہو گئی ہیں، بد لحاظ ہو گئی ہیں، دید ختم ہو گیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں شعور اس نے دیا ہے، تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 20 سال 30 سال 40 سال آپ کی عمر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے جاہل تھے. تو وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی جاہل کہتے ہیں، کہتے ہیں جتھے عمران خان ہے اتھے سے ساڈے ماں پیو بھی. اس کو ہمیں کلٹ کہتے ہیں. یہ ایک کلٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے اور لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو پتہ تب چلنا ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. میں نے شروع میں جو جیسے آپ کو کہا نا، ان کے 3 ایجنڈے ہیں. ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ڈیفیم کرنا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ پڑوسی ممالک سے کتنا چھوٹا ہے، مگر کسی کی ایسی کی تیسی وہ ہماری طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے. یہ ہماری افواج پاکستان کو سلوٹ کرتے ہیں. ہم اگر سکون سے سوتے ہیں. ابھی نندن کو کس نے پکڑا تھا؟ یہ تو سو رہے تھے. ایک ایئر طیارے کے بدلے ہم نے ایک کپ چائے پلائی ہوئی ہے. ایک کپ چائے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ایسی مطلب ہم پاکستانی فوج کو، جس میں اتنے جانیں قربان کی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پوری اپنی سالمیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو ڈیفیم کر رہے ہیں. اور وہ جاہل لوگ اگر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بزنس کرتی ہے، تو وہ کیا بزنس پچھلے چیف آف آرمی سٹاف کے دور میں نہیں ہو رہا تھا؟ وہ چونکہ ان کے ابا جی تھے، اس لیے وہ جو کرتے تھے وہ ان کو 7 خون معاف ہیں. وہ قتل بھی کر دیں تو ہائے نہ ہو. وہ کیا ایک شعر ہے، ہم قتل بھی کرتے ہیں تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اچھا، لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بے نظیر صاحبہ کے دور میں پاکستان کے میزائل سسٹم کی ابتدا ہوئی. بے نظیر صاحبہ کے اور ان کے خاندان پہ چور کا ٹھپا لگایا گیا. نواز شریف صاحب آئے، غوری میزائل اور شاہین میزائل جیسی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئیں، اور پھر ہم ایٹمی دھماکی کر کے پاکستان پہلی ایٹمی طاقت بن گیا. وہ بھی چور ڈکیت ہے. پھر اس کے بعد مشرف کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی عامر ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. ان کے دور میں پاکستان کا میزائل سسٹم بام عروج پہ پہنچ گیا. وہ بھی غلط ہے. ہر وہ شخص جس نے پاکستان کو مضبوط کیا وہ چور بھی ہے، وہ ڈکیت بھی ہے، وہ غلط بھی ہے. لیکن عمران خان کا دور حکومت جس میں سی پیک رول کر دیا، ختم کر دیا اس کو رول بیک کر کے، پھر اس کے علاوہ جو کہا، یہ بیان دیا کہ میں جو ہوں پاکستان کے ایٹمی جو بھی سسٹم ہے اس کے خلاف ہوں اور اس سے ہم ختم ہو جانا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی جتنی بھی حساس معلومات تھیں آپ کے سی پیک کے حوالے سے، وہ آپ نے جا کے حوالے کر دی امریکہ کے. اور آپ نے میزائل سسٹم یا اس طرح کی کسی بھی ٹیکنالوجیز کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگوانے کی بات کی. آپ نے امریکہ کو خود کہا سر مائی باپ آئیں اور آپ لوگ بے شک چیک کر لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسٹل چور ڈکیت اور وہ جو برے ہیں پاکستان کے مخالف، وہ لوگ ہیں جنہوں نے میزائل سسٹم اور یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ پاکستان کے محب وطن ہیں. خدا را یہ یوتھیوں کو یہ سمجھا دیں کہ جو محب وطن ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اور یہ میزائل سسٹم پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو دشمن ہوگا نا، دشمن کو آپ کی حفاظت اور آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کا ڈیفنس ہے، وہ دشمن کو ہمیشہ برا لگے گا. اقوام عالم میں قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے. اور کافر جو ہے نہ وہ مسلمان کی نماز سے ڈرتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ سے ڈرتا ہے، نہ وہ روزے سے ڈرتا ہے. وہ ڈرتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے. اس کو مسلمان کے جہاد اور مجاہد ہونے پہ اعتراض ہے. لہٰذا یہ خاص پروپیگنڈے کے تحت مسلمانوں کو، پاکستان کو، اگر پاکستان اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ امت مسلمہ
کے لیے ایک ڈیفینس پاور بنتا ہے، اور اگر وہ امت مسلمہ کے لیے ڈیفینس پاور بن جائے تو آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ تو اس سارے نظام کو تہس نہس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیڑا گرک کیا جائے، مگر وہی صد افسوس ہے، میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ ہم قتل کو روک سکتے ہیں، خودکشی کو نہیں روک سکتے۔ تو جیسے ایک پاگل خودکشی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو بچانا بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جس کو یوتھیے کہتے ہیں، میں تو اس کو ایک اور لفظ کہتا ہوں جو چے سے شروع ہوتا ہے، اس کو میں یہاں بول نہیں سکتا، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ وہ ہیں چونکہ ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، اور پاکستان کی دشمنی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کو صرف اس لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں ختم اللہ علی قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم والی بات ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو پاکستان کی تعمیر کرے گی، جو افواج پاکستان کی عزت کرے گی، جو بندہ میری حفاظت کر رہا ہے اگر میری نظر میں اس کی عزت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کو قتل کرنے سے پہلے اگر آپ اس کو بدنام کر دیں تو کبھی بھی کسی ڈاکو پہ تو کوئی ماتم نہیں کرنے آتا نا۔ تو یہ ایک سازش کے تحت ہماری آرمی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری فورسز کو یہ ڈیفیم کر رہے ہیں تاکہ اگر ان کو یہ کسی کھڈے لائن لگائیں یا ان کا کوئی ٹینٹوا دبائیں تو کوئی ان کے لیے سپورٹر نہ ہو، ان کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے۔ اور اگر پاکستان کی سالمیت بچانی ہے تو اس کے لیے افواج پاکستان بہت ضروری ہیں۔ اور یہاں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف حافظ قرآن ہیں، اس لیے ان کو وہ جو بی بی کے جن ہے نا ان کے بدلے میں آیت الکرسی آتی ہے، اور ان کو سورہ البقرہ آتی ہے، اور پھر دیکھیں اس کی پھوکیں جو ہیں نا اس نے کسی جن کو نہیں چلنے دیا۔ زبردست جی۔ تو ایک بات یاد رکھیں، عمران خان صاحب نے دباؤ ڈلوانے کے لیے کہ شاید ہم حکومت پاکستان اور جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر دباؤ ڈلوائیں، تو اس لیے انہوں نے جلسے دھرنے کروائے، انہوں نے یہ کر کے دیکھ لیا، مذاکرات نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے منت ترلے کر کے دیکھ لیا، مذاکرات نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے سول نافرمانی کی دھمکی دے کے دیکھ لی، مذاکرات نہیں ہوئے۔ امریکی کانگریس مین سے انہوں نے قراردادیں دلوا کے دیکھ لیں، مذاکرات نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے اپنے امریکی اور صہیونی جتنے بھی فورن پروجیکٹ میں ان کے آقا ہیں ان کے ذریعے سے سینکشنز لگوا کے دیکھ لی ہیں، مذاکرات پھر بھی نہیں ہوں گے۔ تو جو مرضی کر لو، نیازی پھٹے تے چڑھنا ہی چڑھنا ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔